بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، میں قبلہ کے لیے بھی، قبلہ سادات ہے، میں امتی ہوں، لیکن دعا گو ہوں مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ راجو کھاناڑی میں 7 ربیع الاول کو میں پہلی دفعہ خطاب کیا تھا۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ آج یہ دوسری دفعہ میں یہاں پہ، مجھے سائیں فوزدار صاحب نے حکم کیا کہ آپ کو پڑھنا ہے، میں آیا۔ جملہ اسد میرے بھائی میں پہلا کہنے جا رہا ہوں، اور میں نے کبھی بھی مجمع کو دیکھ کے خطاب نہیں کیا۔ میں قبلہ پڑھتا ہوں، جو عقیدہ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان میں ہوتا ہے۔ میں نے کبھی مجمع کو دیکھ کے خطاب نہیں کیا۔ جملہ میں پہلا کہنے جا رہا ہوں، اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا چاہیے۔ ہم چاچا اکٹھے ہوئے ہیں اس بی بی کا دن منانے کے لیے کہ جس کے دشمنوں کے نام عزت سے لو تو اللہ پکڑتا ہے، بے ادبی سے لو تو پولیس پکڑتا ہے۔ مل کے حیدری، ہم اکٹھا ہوئے ہیں اس بی بی کا دن منانے کے لیے کہ جس کے دشمنوں کے نام عزت سے لو تو اللہ پکڑتا ہے، بے ادبی سے لو تو پولیس پکڑتی ہے۔ پوری توجہ۔ میں قبلہ جو موضوع آج یہاں پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے اس منبر کی قسم ہے آج سے پہلے میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ آج پہلی مرتبہ اس منبر سے یہ موضوع پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجلس میری لائیو جا رہی ہے۔ اپنے کہے کا میں ضامن ہوں، حوالہ کسی کو چاہیے میں دوں گا۔ تمہاں سبنی خبرہ تا سجی زندگی مجھے والد صاحب کو قرآن میں پڑھی ہوا۔ تقریر میری قرآنی آیات پر مشتمل ہوگی، کیونکہ قبلہ انسان نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا۔ پوری توجہ۔ میں نے کہا جو موضوع میں پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے تم سب نوجوانوں کی پوری توجہ چاہیے۔ میں بزرگوں کو نہیں کہوں گا، لیکن کیونکہ میرے بھائی وہ پرانا دور گزر گیا، وہ پرانا دور گزر گیا، اب دور ہے مشکل۔ پہلے دشمن غیروں میں ہوتے تھے، اب اپنوں میں ہو گئے ہیں۔ سارے مل کے بات کریں۔ پہلے دشمن غیروں میں ہوتے تھے، اب اپنوں میں ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اب دور مشکل ہے، اور یہ نئی نسل کو میں تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ سورۃ انفطار کی مختصر سی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے انسان، تجھے کس نے بہکایا ہے؟ تو تکبر کرتا ہے، وہ بھی اپنے پروردگار سے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے عدل کے ساتھ بنایا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، جب تک ایک جملہ سمجھاؤں گا نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا اے انسان، تجھے کس نے بہکایا ہے؟
قبلہ اللہ کہہ رہا تو تکبر کرتا ہے، وہ بھی اپنے پروردگار سے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے عدل کے ساتھ بنایا، یعنی جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق تھی اللہ نے کہا میں نے اسے وہاں رکھا، جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی میں نے انہیں وہاں رکھا، جہاں کان ہونے چاہیے تھے میں نے انہیں وہاں رکھا، جہاں ناک ہونی چاہیے تھی میں نے اسے وہاں رکھا، جہاں زبان ہونی چاہیے تھی میں نے اسے وہاں رکھا، یعنی انسان کی خلقت عدل پر ہے۔ میں نے کہا جب تک میں ایک ایک جملہ سمجھاؤں گا نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا، کیا انسان کی خلقت عدل پر ہے، عدل پر، اور یہی سبب ہے کہ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا مولا عدل کسے کہتے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اسے وہاں رکھنا یا بٹھانا عدل ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں، جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اسے وہاں رکھنا یا بٹھانا عدل ہے۔ اب عدل کا قبلہ ضد کیا ہے؟ عدل کا ضد ہے ظالم۔ تو سوالی نے کہا مولا پھر ظالم کسے کہتے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں نے تو کہہ دیا۔ تو کہا سوالی کا مولا میں سمجھا نہیں، تو میرے مولا نے فرمایا میں نے کیا کہا کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہو اسے وہاں رکھنا یا بٹھانا عدل ہے۔ اب ظلم یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اسے وہاں بٹھانا ظلم ہے۔ مل کے حیدری اسے وہاں بٹھانا ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور قبلہ علی کی عزت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، اس بورو نگاری میں اس سر میں مجھے پڑھتے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان سے آپ سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں کہ میں نے جتنا مواد اس علاقے میں دیا ہے کسی میں نہیں دیا، قسم سے جتنا مواد میں نے اس علاقے میں دیا ہے کہیں نہیں دیا۔ کیا؟ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق ہے اسے وہاں رکھنا عدل ہے۔ ظلم یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائق نہ ہو اسے وہاں بٹھانا ظلم ہے۔ پتہ چلا انسان کی خلقت عدل پر ہے، عدل پر۔ اب اسد بھائی میں ان سے کیسے بات کروں جن کے مذہب میں عدل ہی نہیں ہے؟ اب میں ان سے کیسے بات کروں جن کے مذہب میں عدل ہی نہیں ہے؟ نوجوانوں چلو میں قریب آ کر بات کرتا ہوں، قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ دیکھو ہم ہر سال، یہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھے بوزدار صاحب، ہم ہر سال نوجوانوں، میں ایک مثال دے کے بات کر رہا ہوں، نوجوانوں ہم ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لیتے ہیں، فلاں ماڈل کی، فلاں ماڈل کی، فلاں ماڈل کی۔ ہم ہر سال نئے ماڈل کا موبائل لیتے ہیں، بھائی فلاں ماڈل کا، فلاں ماڈل کا۔ یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بات نہیں کرو گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ کیا؟ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہر سال تبدیلی ہوتی ہے، ہر سال تبدیلی ہوتی ہے، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر۔ جملہ تو میں کہہ گیا، بہتر سے بہتر ہر سال تبدیلی ہوتی ہے۔ اتنے قبلہ سائنسدان آئے چلے گئے اور ابھی بھی اس دنیا میں ہے، لیکن چاچا آج تک کسی سائنسدان نے نہیں کہا کہ انسان کی آنکھ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یار اب سارے بات کرو گے تو میں آگے چلوں گا نا۔ آج تک کسی سائنسدان نے نہیں کہا کہ انسان کے کان یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، انسان کی ناک یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پتہ چلا اللہ نے انسان کی
خلقت کو ایسا بے عیب پیدا کیا ہے، خلقت کو، انسان کو نہیں، پوری توجہ، خلقت کو، انسان کو نہیں، اللہ نے انسان کی خلقت کو، بات خلقت کی ہو رہی ہے، خلقت کو ایسا بے عیب پیدا کیا ہے، بے عیب پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ آؤ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ ملک میں، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور۔ اللہ نے کہا تم نے میرے آسمان کو دیکھا، اللہ نے کہا تم نے میرے آسمان کو دیکھا، تم نے میرے آسمان کو دیکھا، تمہیں میری خلقت میں کوئی عیب نظر آیا؟ پوری توجہ، تمہیں میرے نظام میں کوئی عیب نظر آیا؟ پھر اسی صورت ملک میں اللہ نے کہا ثم ارجع البصر کرتین قلب الیک البصر خاسئ وہو حسیر۔ اللہ نے کہا تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں کوئی عیب نظر نہیں آئے۔ یار سارے بات کرو تو میں آگے چلوں نا۔ تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اب قبلہ اللہ کا نظام ہے بے عیب، اب اس کو چلانے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا نظام ہے قبلہ بے عیب، تو اس کو چلانے والا بھی تو بے عیب ہونا چاہیے۔ اور اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کی حجت کی وجہ سے چل رہا ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کی حجت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو قبلہ کسی نے امام فخر الدین رازی سے سوال کیا کہ قبلہ حجت کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے لکھا الحجت من یقوم بذاتہ، حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہے۔ کیا تھک گئے ہو ابتدا میں؟ حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہے، ذات میں قائم ہو، ذات میں قائم ہو۔ وَيَقُومُ الْخَلْقُ عَلَى وَجْهِهِ، اور باقی پوری مخلوقات اس کی وجہ سے قائم ہے۔ حجت اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، باقی تمام مخلوقات اس کی وجہ سے قائم ہے، وجہ سے قائم ہے۔ چاچا پتا چلا آج جو یہ مخلوقات قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے۔ پوری توجہ، آج جو یہ مخلوقات قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ اور اللہ نے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے بے عیب، تو اس کو چلانے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے جو انسان کی حیثیت بتائی وہ کیا کہ اے انسان تو تکبر کرتا ہے، وہ بھی اپنے پروردگار سے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ قبلہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن جتنی مذمت اللہ نے قرآن میں انسان کی ہے، میں نے کہا جتنی مذمت، قبلہ میرے خیال سے آپ ابھی پہنچے ہو، جتنی مذمت اللہ نے قرآن میں انسان کی ہے کسی مخلوق کی نہیں کی، کسی مخلوق کی نہیں کی۔ نہیں، میں نے کہا جتنی مذمت اللہ نے انسان کے لیے قرآن میں کی ہے کسی کی نہیں کی۔ کیوں؟ کیوں؟ آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف۔
چلتے ہیں قرآن کی طرف، پوری توجہ۔ اب قبلہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے۔ پوری توجہ یار، اب سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے۔ قبلہ ہے اشرف المخلوقات، لیکن اکثریت جہنم میں جائے گی۔ ہے اشرف المخلوقات، لیکن اکثریت جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے ہے، آگے ہے۔ لہم قلب لا یفقہون بہا، اللہ نے کہا میں نے دل دیا تھا لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ پوری توجہ۔ وَلَهُمْ آیَانٌ لا یبصرون بہا، میں نے آنکھیں دی تھی لیکن دیکھتے نہیں تھے۔ پوری توجہ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے کان دیے تھے لیکن سنتے نہیں تھے۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کو بھی اتنا عقل ہے کہ جب مالک پکارتا ہے تو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ مل کے ہے بھائی، اللہ نے کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مالک پکارتا ہے تو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ جب مالک پکارتا ہے پتا چلا انسان جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ جب مالک پکارتا ہے، بولدار صاحب جملہ میں ان کے حوالے کراؤں، اللہ نے کہا انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مالک پکارتا ہے تو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اب اللہ نے کہا میں انہیں اشرف المخلوقات کیسے کہوں جو رسول بلائے اور بھاگ جائے؟ مل کے ہے بھائی۔ میں انہیں اشرف المخلوقات کیسے کہوں، میں انہیں اشرف المخلوقات کیسے کہوں جو رسول بلائے اور بھاگ جائیں۔ اللہ نے کہا جانور بھی انسان سے بہتر ہے، کیونکہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا۔ اور اسی لیے اللہ نے سورۃ انفال کی 23 نمبر آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والوں جب میرا رسول تمہیں بلائے، کسی بھی حالت میں بلائے، چاہے حالت نماز میں کیوں نہ ہو، تو فوراً اپنے آپ کو میرے رسول کی طرف رجوع کرو تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ پتا چلا رسول وہ ہے جس کا ہماری بندگی پر بھی اختیار ہے۔ رسول وہ ہے جس کا ہماری بندگی پر بھی اختیار ہے، بندگی پر بھی اختیار ہے۔ اور اللہ نے پھر قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں کا۔ یار تھکے ہوئے مجمع سے میں بات ہی نہیں کرتا، میرا نبی مومنین کی جانوں کا مومنین سے زیادہ حقدار ہے۔ مومن کو اپنی جان کا حق نہیں،
رسول وہ ہے جس کا ہماری بندگی پر بھی اختیار ہے، ہماری زندگی پر بھی اختیار ہے۔ ہمیں اپنی جان کا حق نہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جو حیرانی میں پڑ گئے ہو، خودکشی حرام کیوں ہے؟ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ خودکشی حرام کیوں ہے بھائی؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کرتا ہوں۔ خودکشی حرام کیوں ہے بھائی؟ جان تو اپنی تھی۔ خودکشی حرام کیوں ہے بھائی؟ جان تو اپنی تھی نا۔ اللہ نے کہا نہیں، جان تمہاری نہیں ہے، جان ہے میرے رسول کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو قتل کریں تو یہ خودکشی، ہلاکت، اور رسول بلا کے کہے کہ مرو تو یہ شہادت۔ مل کے حیدری